السلام علیکم۔ عید قربان کی آمد الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہم عید قربان منائیں گے، اور عید قربان کے موقع پر، عیدالاضحی کے موقع پر پوری دنیا میں لوگ سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں اور قربانی کا فریضہ، قربانی کی سنت کو ادا کرتے ہیں، اور پاکستان میں ہی تقریباً 1 کروڑ کے قریب جانور جو ہے وہ اس موقع پر ذبح کیے جاتے ہیں اور اس پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے 25 سے 30 لاکھ جانور تو حج کے موقع پر جو حجاج ہوتے ہیں، اس سال تو حج نہیں ہو رہا اتنی بڑی تعداد میں، مگر عموماً 25 سے 30 لاکھ کے قریب جانور وہاں قربان کیے جاتے ہیں، اور پوری دنیا کی تعداد کو اگر جمع کیے جائے تو یہ شاید 50 کروڑ سے 1 ارب کے قریب جانور شاید ذبح ہوتے ہوں گے پوری دنیا میں جو مسلمان قربانی کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ اس موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں، اور وہ اعتراض یہ کرتے ہیں، اگر پاکستان کی مثال لے لیں کہ 1 کروڑ جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر جو اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، یہ کیا ضرورت ہے اتنی بڑی تعداد میں جانوروں کو ذبح کرنے کی؟ کیوں نہ ان پیسوں کو جمع کر کے غریبوں کی فلاح کے اوپر خرچ کر دیا جائے، یتیموں کی کفالت کے اوپر خرچ کیا جائے، بیواؤں کی مدد کے اوپر خرچ کر دیا جائے، کہ فلاحی منصوبے ان پیسوں سے قائم کر دیے جائیں، یہ قربانی کی ایک رسم ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کے سوالات بعض لوگ اٹھاتے ہیں۔ ان سوالات کا ہمارے مذہبی علماء نے، اسکالرز نے ظاہر مذہبی انداز میں جواب دیا ہے، اور میں مذہبی جواب کی طرف نہیں ہوں گا، میں ان سوال کرنے والوں کے اوپر ایک سوال کروں گا اور ان کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا۔ میں ان کے سامنے یہ حقائق رکھتا ہوں کہ پوری مغربی دنیا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں کرسمس کا تہوار ہر سال منایا جاتا ہے، اور کرسمس کے تہوار کے موقع پر جو ایک فرد، ایک شخص جو خرچ کرتا ہے، نارملی اس کی ایوریج 500 پاؤنڈ یا $600-700 بنتی ہے، اور وہ تحائف لے کر اپنے بچوں کو، اپنے فیملی ممبرس کو دیتا ہے۔ تو $500 پر ہیڈ خرچ ہوتے ہیں کرسمس کے موقع پر پوری مغربی دنیا میں۔ مسیحی برادری بھی کرتی ہے اور باقی لوگ بھی جو وہاں رہنے والے ہیں وہ بھی کرسمس کے تہوار کو مناتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو تہوار مسیحی برادری مناتی ہے وہ ایسٹر کا تہوار ہے، اور ایسٹر کے تہوار کے اوپر بھی جو پر ہیڈ جو خرچہ ہوتا ہے، فی کس جو خرچہ ہوتا ہے، وہ تقریباً 150 پاؤنڈ کا ہوتا ہے، اور اس موقع پر 150 پاؤنڈ کی کیا خریداری کی جاتی ہے؟ وہ چاکلیٹ کے یا میٹھے ایسٹر ایگز ہوتے ہیں، اور وہ ایسٹر ایگز جو ہوتے ہیں وہ خریدے جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو تحفے دیے جاتے ہیں۔ صرف UK میں 80 ملین باکسڈ ایسٹر ایگز جو ہیں وہ ایسٹر کے موقع پر لوگ خریدتے ہیں اور اپنے دوستوں کو یا اعزاء و اقارب کو یا رشتہ داروں کو یا بچوں کو دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایسٹر سے یا کرسمس سے جو خرگوش ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر بنی جو خرگوش کے جو آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو ہے اس کی جو مورتیں ہوتی ہیں ان کو خرید کے ان کو بھی تحفے کے طور پہ بچوں کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ 150 پاؤنڈ پر ہیڈ ایسٹر کے موقع پر خرچ ہوتا ہے۔ یہ 2 مذہبی تہوار ہیں۔ پھر ایک اور تہوار جو پوری دنیا میں اب منایا جاتا ہے، مغرب سے شروع ہوا، اسے ویلنٹائن ڈے کا تہوار کہتے ہیں، جو فروری میں منایا جاتا ہے، اور اس موقع پہ لوگ اپنے محبوب کو یا اپنی محبوبہ کو یا اپنے میاں کو یا اپنی بیوی کو تحفہ دیتے ہیں۔ اور اس پر بھی جو خرچہ برطانیہ کے اور جو امریکہ کے اعداد و شمار ہے، امریکہ میں اس کے اوپر تقریباً $145 پر ہیڈ خرچہ آتا ہے، اور UK میں بھی تقریباً $130 پر ہیڈ لوگ خرچ کرتے ہیں ویلنٹائن ڈے کے موقع پر اپنے محبوب کو تحفہ دینے کے لیے۔ اور 198 ملین، تقریباً 200 ملین گلاب کے پھول جو ہیں وہ خریدے جاتے ہیں امریکہ میں، صرف امریکہ میں، اور لوگوں کو تحفے دیے جاتے ہیں۔ وہ جو 2-3 دنوں میں وہ گلاب کے پھول تو ظاہر مرجھا جاتے ہوں گے، یا 4 دنوں تک کتنے گلاب کے پھول کا تحفہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ تر و تازہ رہتا ہے۔ تو اب یہ جو سوال کیا جاتا ہے وہ سوال ان کی اپنی جگہ بہت بڑا سوال کرتے ہیں جی، کہ اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور یہ خرچ اگر یہاں نہ کیے جائے اور غریبوں کی مدد کے اوپر خرچ کر دیا جائے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ اب یہ جو خرچہ ہے پاکستان میں اگر دیکھیں تو 70,000 سے 1 لاکھ کے لگ بھگ کا آج کل گائے آتی ہے ایوریج، اور یہ دیکھا جائے تو 10 سے 15,000 ایک حصے کے خرچ ہوتے ہیں۔ اگر بکرے کی مثال لیں تو 20,000 سے 30-40,000 تک، یہ بہت مہنگا، بڑے جو بکرے ہوں گے اس سے بھی زیادہ مہنگے ہوں گے، تو ایوریج جو ہے نا یہ 60-70 پاؤنڈ تقریباً بنتی ہے، 60-70 سے 100 پاؤنڈ پر ہیڈ ایک قربانی کے، ایک بالغ فرد جو قربانی کو دیتا ہے پاکستان میں۔ اور برطانیہ میں جو قربانی مختلف چیریٹیز جمع کرتی ہیں وہ تو 35 سے 40 پاؤنڈ تک بھی کرتی ہیں، جو کہ بعض غریب ممالک میں
قربانی کے جانور اس سے بھی سستے مل جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم پاکستان کی مثال دیں، میں پاؤنڈز میں اور ڈالرز میں اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ انٹرنیشنل کرنسی میں بات سمجھنے میں آسانی ہو، حساب کتاب میں آپ نہ پڑھیں۔ آپ صرف جو پاؤنڈ ہے اس کو 200 سے ضرب دے دیں، 2 روپے بنیں گے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں جو قربانی ہے وہ 70 سے 100 پاؤنڈ پر ہیڈ تقریباً وہ پڑتی ہے پاکستانیوں کو۔ تو اگر آپ کو یہ قربانی 70 پاؤنڈ یا 50 پاؤنڈ یا 100 پاؤنڈ بہت عجیب لگتی ہے، تو یہ آپ کا سوال ہے کہ یہ پیسے جمع کر کے غریبوں کی مدد کے اوپر خرچ کر دینے چاہیے۔ تو کبھی آپ نے یہ سوال کیا جو کرسمس کے اوپر 500 پاؤنڈ پر ہیڈ جو خرچ ہوتا ہے، تو کبھی اس کے اوپر آپ نے سوال کیا کہ وہ کیوں خرچ ہوتا ہے؟ وہ کرسمس کے اوپر تحفے دینے کے بجائے وہ پیسے جمع کر کے غریبوں کے لیے خرچ کر دیجئے۔ ایسٹر کے اوپر کبھی آپ نے سوال کیا جو 150 پاؤنڈ خرچ ہوتا ہے؟ چلے وہ تو مذہبی تہوار ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کے اوپر کبھی آپ نے سوال کیا کہ یہ گلاب کے پھول ملینز کی تعداد میں ضائع کرنے کے بجائے وہ پیسے جمع کر کے کسی غریب کی مدد کے اوپر خرچ کر دیے جائیں؟ وہاں تو آپ یہ سوال نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ دیگر جو تہوار مناتے ہیں، آپ اپنی برتھ ڈیز مناتے ہیں، آپ فادر ڈے منا رہے ہوتے ہیں، مدر ڈے منا رہے ہوتے ہیں، پتہ کتنے ایام آپ مناتے ہیں، تو ان کے اوپر جو خرچہ ہوتا ہے وہ تو آپ کو عجیب نہیں لگتا، اس کے اوپر تو آپ سوال نہیں اٹھاتے۔ لیکن قربانی کے اوپر آپ کا سوال آپ اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ یہ اسلامی مذہب کا ایک تہوار ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ کی مذہب سے بیداری ہے تو مذہب سے بیداری رکھنا آپ کا حق ہے، مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر جب سوال اٹھائیں تو وہ سوال لاجیکل ہونا چاہیے، وہ ایک منطق کے مطابق ہونا چاہیے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے، وہ سوال ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ پھر جنرلی اکراس دی بارڈر سب کے اوپر اٹھائیں۔ تو باقی دنیا میں تو کوئی سوال نہیں اٹھاتا، عالم مغرب میں تو کوئی سوال نہیں اٹھاتا کہ یہ کرسمس کے اوپر اتنے خرچے کیوں ہوتے ہیں، ایسٹر کے اوپر آپ بنیز کے اوپر اور ایسٹر ایگ کے اوپر اتنا خرچ کیوں کر دیتے ہیں، ویلنٹائن ڈے کے اوپر پھولوں اور تحائف کے اوپر اتنا خرچ کیوں کر دیتے ہیں۔ تو آپ کیسے مسلمان ہیں یا کیسے اسلامی ملک میں رہنے والے لوگ ہیں کہ آپ قربانی کے اوپر اس طرح کے سوال اٹھاتے ہیں؟ اس طرح کے سوال شاعر کے اوپر جو ایک آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے شاعر ہوتے ہیں، جو آپ کے تہوار ہوتے ہیں، جو آپ کے معاشرے کی پہچان ہوتے ہیں، آپ کی ثقافت کی پہچان ہوتے ہیں، آپ کے مذہب اور دین کی پہچان ہوتے ہیں، ان کے اوپر اس طرح کے سوال نہیں اٹھائے جاتے۔ تو آج میں اتنی ہی بات مکمل کرتا ہوں۔ اگلی ویڈیو میں میں اس کے چند دیگر پہلو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا ان سوال کرنے والوں کے اوپر، کہ یہ قربانی کی مذہبی بات میں نہیں کروں گا، میں معاشی بات کروں گا، اس کی سماجی بات کروں گا، اس کی فلاحی بات کروں گا کہ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی کے اوپر۔ تو یہ ہم اگلی ویڈیو پر اس پہ بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔